بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دنیا کی زندگی عارضی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی دائمی ہے. دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم زمین کے اندر ہوں گے. یہ جتنے قبرستان جن کے آس پاس سے ہم گزرتے ہیں، یہ قبرستان پہلے نہیں تھے، اور ان قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان قبروں میں نہیں تھے. ایک زمانہ تھا کہ اس ملک کے مالک، ان شہروں کے باشندے، ان علاقوں کے رہواسی یہی تھے. ان میں سے کوئی مرد تھا، کوئی عورت تھی، ان میں سے کوئی غریب تھا، کوئی مالدار تھا، ان میں سے کوئی بہت حسین تھا، ان میں سے کوئی بہت سیدھا سادہ کالا سا تھا. لیکن اپنی اپنی باری پر، اپنے اپنے وقت پر یہ سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور بات یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی آج تک رہ سکا ہے، نہ ہی کوئی رہ سکے گا. چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ تندرست ہو، چاہے وہ بیمار ہو. بیماری سے لوگ نہیں مرتے، وقت کے آنے پہ مرتے ہیں. حادثوں سے لوگ نہیں مرتے، وقت کے آنے پہ مرتے ہیں. ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے، وقت کے آنے پہ مرتے ہیں. جس کا وقت آ جائے تو پھر بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے. ہارٹ اٹیک ہو جائے، گردے فیل ہو جائیں، اور برین ہیمریج ہو جائے، دماغ کی رگ پھٹ جائے، فالج ہو جائے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم سب نے مرنا ہے. ایک عربی شاعر کہتے ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا ادوما. اگر کوئی اس دنیا میں باقی رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقی رہتے، ہمیشہ رہتے. لیکن اس زمین آسمان نے ایک وہ دن بھی دیکھا کہ جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، جو اس کائنات کے لیے وجہ کائنات تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے. ساری دنیا بھی موت کے گھاٹ اتر جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا بڑا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا. ہمارے نبی جب دنیا سے گئے تو حضرت عمر جیسے طاقتور آدمی، مضبوط اعصاب والے، دلیر آدمی، ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے تھے اور فرماتے تھے جو کہے گا کہ محمد چلے گئے دنیا سے اور فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا.
میرے نبی فوت نہیں ہوئے، جیسے معراج میں اللہ سے ملنے گئے تھے ایسے آج بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ چپ بولتے نہیں تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، بس ایسے جیسے پتھر بیٹھا ہوا ہے، پتھر کی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ بھی بار بار بے ہوش ہوتی تھیں، اور ہوش آتا تھا تو ان کی زبان پہ شعر ہوتا تھا، ان کی زبان پہ شعر ہوتا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ وہ فرماتی تھی کہ میرے نبی کی جو قبر ہے، میرے والد کی جو قبر ہے، اس کی مٹی میں اتنی خوشبو ہے، اگر کوئی ایک دفعہ سونگھ لے تو پھر اسے دنیا میں کسی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ روتی تھی اور کہتی تھی میرے والد کے دنیا سے جانے کی وجہ سے میں اتنی غمگین ہوں، اتنی غمگین ہوں، اتنی غمگین ہوں کہ اگر میرا غم پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ اس کے نیچے دب جائے، اور اگر دن پہ ڈال دیا جائے تو وہ دن رات سے تبدیل ہو جائے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں آئے تھے تو مدینہ بہت روشن تھا، مدینے کا سب سے روشن دن وہی تھا، اور جس دن حضور دنیا سے چلے گئے وہ مدینے کا سب سے زیادہ تاریک دن تھا۔ سورج نکلا ہوا تھا لیکن اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک واحد شخصیت تھے جو ہوش میں تھے۔ جب وہ تشریف لائے اور حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے تو حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، خود ممبر پہ چلے گئے، سارے صحابہ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو دنیا سے چلے گئے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم اس کے دین کو چھوڑ دو گے؟ جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی وہ نقصان کرے گا۔ تو آپ بتائیے جب اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اس دنیا میں کون رہ سکتا ہے؟ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ وہ شخص بڑے دھوکے میں ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگا لیا ہے، جس نے دنیا کے کپڑوں سے دل لگا لیا، دنیا کی دکانوں سے دل لگا لیا، جس عورت نے دنیا کی زیب و زینت سے دل لگا لیا، جس نے دنیا کے بننے سنورنے سے دل لگا لیا اور دنیا کی زیب و زینت سے دل لگا لیا، ایسی عورت اور ایسے مرد کی موت بڑی مشکل ہوگی۔ مرنا تو ہے سب نے، لیکن ایسے مردوں کی موت، ایسی عورتوں کی موت بڑی مشکل ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے دل دنیا کو دے دیا ہے، اب ان کا جانا آسان تھوڑی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ سعدی کے خلیفہ ہیں، گلستان بوستان والے شیخ سعدی ان کے خلیفہ ہیں۔ ان کی خوشبو کی دکان تھی، عطار تھے، خوشبو کی دکان تھی۔ ایک بزرگ ان کی دکان کے پاس سے گزرے
تو کھڑے کھڑے ان کی دکان کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے پوچھا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں تمہاری جان پھنسی ہوئی ہے، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ شیشی سمجھتے ہیں؟ بوتل۔ اتنی بوتلوں میں تمہاری جان پھنسی ہوئی ہے، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ تو ان کو یہ بات بری لگی، غصہ آیا کہ تیری کیسے نکلے گی؟ جب یوں کہا تو وہ بزرگ ان کی دکان کے پاس ہی لیٹ گئے اور لیٹ کے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے۔ تو اس بات سے ان کو بڑا سبق ملا کہ یار اس اللہ والے کی موت کتنی آسان ہوئی، لیٹ گئے اور فوت ہو گئے، اور اللہ نے ہدایت دی، اور پھر وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے بنے۔ تو جس نے دنیا سے دل لگا لیا، جس نے دنیا کے کپڑوں سے، گاڑیوں سے، دنیا کے بنگلوں سے اور دنیا کی زیب و زینت سے اور بننے سنورنے سے اور دنیا کی محفلوں سے اور دنیا کی تقریبات سے دل لگا لیا، اور بچوں سے دل لگا لیا، بیوی سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یاروں سے، عہدے سے، کرسی سے، نوکری سے دل لگا لیا، اس کی موت بڑی مشکل ہوگی۔ لیکن جس نے اللہ سے دل لگا لیا، اللہ کے رسول سے دل لگا لیا اور جنت کے شوق کو اپنے دل میں بھر لیا اور آخرت کی طرف اس کی توجہ رہی، ایسے انسان کا مرنا بہت آسان ہوگا۔ آج ہمارا ذہن دنیاوی ہے۔ لوگ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہے ہم نے، پگڑی پہنتے ہیں ہم، لوگ ہمیں دیندار کہتے ہیں۔ ہم دیندار نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ دیندار وہ نہیں ہے جو داڑھی رکھ لے، دیندار وہ ہے جس کے دل میں دین ہو، اور جس کے دل میں دنیا ہو اور اس کے چہرے پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی ہو، تو وہ دیکھنے میں دیندار ہے، حقیقت میں دیندار نہیں ہے۔ اس نے دینداروں والا لبادہ اوڑا ہوا ہے، دینداروں کی نقل کی ہوئی ہے۔ دیندار اصل میں وہ ہے جس کے دل میں دین ہے، جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا رسول ہے، جس کے دل میں جنت ہے، جس کے دل میں دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں، دنیا کا کوئی شوق نہیں، دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، بلکہ اگر آج بھی اسے بلاوا آ جائے تو وہ آج بھی خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی بیٹھ کے پاس رو رہی تھیں اور فرما رہی تھیں واہ حزنا، بلال مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ کی بندی یوں مت کہو کہ بہت دکھ ہو رہا ہے، بلکہ یوں کہو واہ ترباہ، کتنا خوشی کا موقع ہے آج، الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ، جو ہی روح نکلے گی حضور سے ملاقات ہو جائے گی، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، کتنا مزہ آئے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ اگر ایمان والا ہے تو مرتے ہی مزے شروع ہو جائیں گے۔ بیماریاں تو یہاں ہیں، وہاں تھوڑی ہوں گی، غربت تو یہاں ہے وہاں نہیں ہے، لوگوں کے طعنے یہاں ہیں وہاں نہیں ہوں گے، اپنوں کی طرف سے اذیتیں یہاں ہیں وہاں نہیں ہوں گی، وہاں مزے ہی مزے ہوں گے۔ دکھ تکلیفیں پریشانیاں یہاں ہیں وہاں نہیں ہوں گی، اولاد کے دکھ اولاد کی پریشانیاں یہاں ہیں وہاں نہیں ہوں گی، وہاں مزے ہی مزے۔ بیماریاں، بڑھاپے، تھکاوٹ، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، یہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں تو مزے ہی مزے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے بندو تو دنیا میں میری مرضی والی زندگی گزار کے آ جاؤ، میری بندیوں تم دنیا میں میری مرضی والی زندگی گزار کے آ جاؤ،
مرنے کے بعد میں وہ کروں گا جو تم کہو گے، یہاں میری مانو وہاں ہم تمہاری مانیں گے۔ اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ یہاں بھی ہم اپنی چلائیں وہاں بھی اپنی چلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں سارے مزے کر لیے ہوں گے، دیکھنے کے مزے، بولنے کے مزے، سننے کے مزے، غیر محرموں کو دیکھنے کے مزے، زبان سے اوروں کو تانے دینے، اوروں کی غیبت کرنے، اوروں کی برائیاں بیان کرنے، اوروں کی دل آزاری کے مزے یہیں اڑا لیے، اور کانوں سے غیر محرموں کی آوازیں سننے، اور کانوں سے میوزک سننے، اور کانوں سے گانے سننے، اور کانوں سے اوروں کی برائیاں سننے کے مزے یہیں اڑا لیے۔ اور بھی جتنے دنیا میں مزے ہیں جن کے پیچھے آج دنیا دیوانی ہے، یہ دنیا میں مزے جنہوں نے اڑا لیے، جب یہ قیامت کے دن آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے سارے مزے دنیا میں اڑا لیے، آج تمہارے لیے ذلت کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو رہائش گاہ نہیں سمجھنا ہے، یہ دنیا دارالاقامت نہیں ہے، یہ دارالاقامت نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہ ہوائی اڈہ ہے، یہ بس اڈہ ہے۔ یہاں ہم آئے ہیں اگلے جہان میں جانے کے لیے، تھوڑی دیر رہنا ہے پھر چلے جانا ہے۔ جو آدمی اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے گا نا، اس کی زندگی بہت پرسکون ہوگی، وہ دکھوں سے پریشان نہیں ہوگا، وہ کہے گا تھوڑی دیر کا ہے ختم ہو جائے گا، اور خوشی سے مغرور نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہمیشہ کے لیے تھوڑی ملی ہے، تھوڑی دیر کے ملی ہے پھر ویسے ہی چھن جائے گی۔ مغرور بھی نہیں ہوگا، مایوس بھی نہیں ہوگا۔ مغرور ہونا بھی حرام، مایوس ہونا بھی حرام۔ اور اس سے پوری دنیا کے انسانوں کی جو سچویشن ہے، جو حالت ہے، وہ یہ دو ہیں۔ بہت بڑا طبقہ مایوسی میں مبتلا ہے، بہت بڑا طبقہ مغرور ہوا پڑا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ انہیں موت یاد نہیں ہے، انہیں قبر یاد نہیں ہے، انہیں قیامت یاد نہیں ہے، انہیں اللہ کے سامنے پیشی یاد نہیں ہے، انہیں اپنا قبر کے گڑھے میں اتارا جانا یاد نہیں ہے، انہیں کیڑوں کی خوراک بن جانا یاد نہیں ہے، انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد نہیں ہے۔ یہ دنیا کے دکھوں سے مایوس ہیں، اس لیے کہ یہ جہنم کو نہیں جانتے کہ جہنم کتنی بڑی مصیبت ہے۔ یہ دنیا کے ساز و سامان پہ مغرور ہو گئے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جنت کے مزے کیا ہیں، اس لیے وہ دنیا ہی کی زندگی پہ خوش ہو گئے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اے میرے نبی، یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے نا، دنیا کے جو حسین چہرے ہیں، اور دنیا کے جو اچھے مناظر اور اچھی سینریاں ہیں، اور دنیا کی جو عالی پوشاکیں ہیں، اور بڑھیا گاڑیاں ہیں، اور بڑے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، ان کی طرف کبھی آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، اس لیے کہ یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو انعامات ہیں وہ بہت بڑھیا ہیں، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہی نہیں ہیں، ہمارے ممبروں پہ آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، قصے ہیں ادھر کے ادھر کے، دلچسپ قصے ہیں، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، ہماری محفلوں میں آخرت کے تذکرے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو یہ نہیں تذکرے کرتے تھے ہاں جی آج کاروبار کیسا چلا، آج کل منڈی کا کیا حال ہے، آج کل کپڑے کا کیا حال چل رہا ہے، آج کل موٹر سائیکلوں کا کیا حال ہے، آج کل گاڑیوں کا کیا حال ہے، آج کل کنسٹرکشن کا کیا حال ہے، آج کل اسٹیٹ ایجنسی کا کیا حال ہے، آج کل یہ جو پلاٹنگ ہے اس کا کیا حال ہے، پراپرٹیوں کا کیا حال ہے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ایمان کا کیا حال ہے، اللہ سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ویسی کی ویسی ہے، جنت کا شوق بڑھ رہا ہے کہ ویسے کا ویسا ہے، یہ تذکرے کرتے تھے آپس میں۔ ہمارے ہاں
جو شریف لوگ ہیں، جو دنیا دار نہیں ہیں، جو دنیا کے دیوانے نہیں ہیں، وہ بھی یہ نہیں پوچھتے، وہ کہتے ہیں بیوی بچہ ٹھیک ہے، گھر بار ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں. 6 سوال کرتے ہیں، ہم تو جواب دے دے کے تھک جاتے ہیں، اور سارے فضول سوال. آپ ٹھیک ہیں، صحت ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے، خیریت ہے. ساری باتوں کا مقصد ایک ہی ہے، یہ نہیں پوچھتے اللہ سے تعلق کا کیا حال ہے، حضور سے محبت کا کیا حال ہے، حضور کی محبت کا گراف چڑھ رہا ہے کہ اتر رہا ہے. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی کہیں ان سے، اگر تمہارے باپ اور ماں، اگر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، اگر تمہارے بھائی اور بہنیں، اگر تمہاری تجارت، کاروبار اور تمہارے گھر، تمہارا قبیلہ، خاندان، تمہارا علاقہ، تمہارا وطن تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تم اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگ گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگ گئے ہو، تم فاسق ہو. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن ہے سارا. ہمارے گھروں میں تذکرے نہیں ہیں اس کے، یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، نایاب ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں. ہماری مائیں کبھی اپنے بچوں کو نہیں سناتی بیٹا جنت میں بڑے مزے ہوں گے، جہنم میں بڑی سزائیں ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، حضور بہت اچھے ہیں. ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ نہیں سناتی. انہوں نے اپنے سر سے مصیبت اتارنے کے لیے ان کو کارٹون کھول کے دیے ہوئے، بس وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ موٹو کون ہے، پتلو کون ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حضور سے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میں دیکھیں کتنا لمبا ہوں. ایڑیاں اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ دیکھیں میں کتنا لمبا ہوں، آپ مجھے لے چلیں نا جہاد میں. جہاد میں لے چلیں، تبلیغ میں نہیں، جہاد میں. تبلیغ میں تو آدمی واپس آ جاتا ہے، جہاد میں تو واپس آنا یقینی نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ اب ہمیں لے چلیں. آپ فرماتے عورتوں کا جہاد میں کیا کام؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی زخمی ہوگا اس کو پٹی تو کر لیں گی نا، کسی کو پیاس لگے گی تو اس کو پانی تو پلا دیں گی نا، کوئی دنیا سے جا رہا ہوگا تو جاتے جاتے اس کو پانی کا گلاس تو پیش کر سکے گی نا، تو آپ لے چلیں ہم کام آئیں گی. چنانچہ حضرت اما فاطمہ، اما عائشہ، حضرت اسماء، حضرت ام عمارہ، یہ تمام عورتیں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتی تھیں. حضرت خنسا، حضرت ام عمارہ، آج تذکرے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے گھروں میں. حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، میدان میں لڑ رہے تھے، ایک کافر نے بازو پہ زور سے تلوار ماری تو بازو کٹ گیا، زخمی ہو گیا. تو وہ ماں کے پاس آئے، اللہ اکبر، ماں کے پاس آئے. ماں اپنے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھے، بتاؤ ماں کا کیا حال ہوگا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب اسکول پڑھتے تھے، شرارتی تھے، تو میں جان کے اپنی انگلی پہ سرخ سیاہی لگا کے گھر میں داخل ہوتا. میری ماں گھر میں داخل ہوتے ہی دور سے جب میری انگلی کو لال دیکھتی تو وہاں سے چیخنا شروع کرتی. یہ کئی دفعہ ڈرامہ کیا میں نے، زور سے چیختی. جب وہ زیادہ روتی تو میں کہتا امی رو نہیں، یہ میں نے سیاہی لگائی ہے. تو جس ام عمارہ نے اپنے بیٹے کے بازو کو کٹا ہوا دیکھا ہوگا اس کا کیا حال ہوا ہوگا. لیکن جو ہی وہ آئے تو ام عمارہ نے بازو پہ پٹی باندھی اور پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہا جا کے اللہ کے راستے میں لڑ. اللہ کے نبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے،
اتنی ہمت کس ماں میں ہوگی جتنی تجھ میں ہے؟ تھوڑی دیر میں وہی کافر جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا وہ نظر آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ام عمارہ سے، ام عمارہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے. ام عمارہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تلوار کو اٹھایا اور دوڑ کے گئی اور ایسی اس کو ضرب لگائی کہ وہ الٹ کے گرا. اللہ کے نبی نے جب اس کو الٹ کر گرتے دیکھا تو اللہ کے نبی کی ہنسی نکل گئی اور آپ نے فرمایا ام عمارہ شاباش، تم نے بیٹے کا بدلہ لے لیا. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. یہ ایک باغ ہے، ایک گلشن ہے، باغ ہے، اس کے ایک مالی کے دل کی فریاد ہے. یہ جو شعر میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے، یہ ایک باغ تھا، اس باغ کا جو مالی تھا نا یہ اس کے دل کی فریاد ہے. خزاں کے دن تھے، باغ سارا اجڑا ہوا تھا اور سناٹا تھا، درخت ننگے ہو گئے تھے، ان کے پتے سارے جھڑ گئے تھے، ان کے پھول سارے مرجھا گئے تھے، اور وہ باغبان سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا. اجی میں کیا بتاؤں، جب یہاں بہار تھی تو کتنا یہ باغ ہرا بھرا تھا، اور کیسے یہ درخت سرسبز و شاداب تھے، اور کیسے یہاں پھول کھلے ہوئے تھے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں بلبلیں تھیں جو چہچہا رہی تھیں، ایک شور تھا، ایک غل تھا. لیکن جب خزاں آ گئی تو نہ بلبلیں رہیں، نہ پھول رہے، نہ درختوں پہ پتے رہے، نہ وہ سبزہ رہا، نہ وہ خوبصورتی رہی، نہ وہ رونق رہی. اس لیے میں بیٹھا رو رہا ہوں. میرے دوستو، ایک وقت تھا ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں تھیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں تھیں، ہماری مائیں بیٹیاں باپرد تھیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، حضور سے محبت تھی. ہر ایک کے دل میں اللہ کے نام پہ جان دینے کا جذبہ تھا. جب اذان سنتے تھے تو دیوانہ وار کھچا کھچ مسجدوں کو بھر دیا کرتے تھے، کسی عورت کا بال تک کسی کو نظر نہ آتا تھا. لیکن آج جب خزاں آ گئی تو مسجدیں مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدیں تو اتنی بڑی ہیں کہ ہزاروں بھی نمازی آ جائیں تو اس میں سما جائیں، لیکن ایک صف دو صف باقی سارے مسلمان بے نمازی ہیں. اور کوئی اکا دکا عورتیں ہیں جن کے سروں پہ وہ بڑے پورے برقعے ہیں، ورنہ آج لڑکیوں نے برقعے اتار دیے اور بازاروں کا رخ کر لیا، اور شاپنگ مالوں کا رخ کر لیا، اور بازاروں کا رخ کر لیا. یونیورسٹیوں کا ان کو بہانہ مل گیا، کالجوں کا ان کو بہانہ مل گیا، اسکولوں کا ان کو بہانہ مل گیا، نوکریوں کا ان کو بہانہ مل گیا. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے حیا کوئی مہمان تھا جو چند دن رہ کے واپس چلا گیا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. جب خزاں آ گئی تو مالی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں بلبلیں تھیں، اور یہاں پھول تھے، اور یہاں درخت تھے، اور یہاں سبزہ تھا، اور یہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ یہ تھا. اور آج کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں نا وہ چیز زندہ ہوتی ہے، جس چیز کے تذکرے نہ ہوں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. آپ قرآن پاک کو اٹھائیں اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں. سارا قرآن آخرت سے بھرا پڑا ہے. چند آیتیں ہیں جن میں روزی کمانے کا حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. ساری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے،
اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني عنهم يوم لا يغني کیا ہے آگے ہیں یوم لا یغنی يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ اتنی ساری آیتیں ان میں سے میں تو تھوڑی سی پڑھی ہیں، بھرا پڑا ہے سارا قرآن. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اتنی ساری آیتیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس فابتغوا من فضل اللہ. ایک ہی آیت کو ہم سب نے پکڑا ہوا ہے. اس کے گھروں میں تذکرے ہوں، محفلوں میں اس کے تذکرے ہوں، اس کا ماحول ہو تاکہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو. ورنہ دنیا کماتے کماتے کماتے، دنیا کو دل میں بساتے بساتے بساتے، دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے اور دنیا کے گندگی سے بھرے ہوئے، پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں سے محبتیں اور عشق کرتے 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 مر گئے تو مرتے ہی قبر جہنم کی آگ کی بھٹی بن جائے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں دنیا کمانے کے شوق نے اور دنیا بڑھانے کے شوق نے اتنا اللہ سے غافل کر دیا کہ تمہیں اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور تم قبروں میں چلے گئے. کلا سوف تعلمون. ذرا ٹھہرو، اب تمہیں پتہ چلتا ہے. ٹھہرو ذرا، ابھی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو بھائیو، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں، ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہم نے دنیا کو مقصد نہیں بنانا، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پہ چلنا ہے. نمازیں اہتمام کے ساتھ وقت مقرر کر کے پڑھنی ہیں. مردوں کے لیے تو مسجدوں میں وقت مقرر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے چونکہ گھروں میں وقت مقرر نہیں ہوتا، اس لیے عورتیں جب چاہیں پڑھیں اور جب چاہیں جب پڑھیں. تو پھر اس لیے ان کو نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے، اپنے گھروں میں دیکھیں، جو آپ کے گھروں میں عالمات بھی ہوں، طالبات بھی ہوں، حافظات بھی ہوں، وہ بھی اتنی تیزی سے نماز پڑھتی ہیں
کہ ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتیں، وہ 4 پڑھ لیتی ہیں، 5 پڑھ لیتی ہیں، 6 پڑھ لیتی ہیں، اتنی تیزی سے نماز پڑھتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں آئی اور ان کو نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی. اور کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ نماز پڑھتی ہیں جب موقع ملے، یعنی اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں ہے، باقی کام تو ہوں گے ٹائم سے، نماز جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھیں گے. اس وجہ سے نماز کی حقیقت سے محرومی ہے. اگر یہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کو نماز کی حقیقت حاصل ہو، نماز کی عظمت حاصل ہو اور نماز کا پورا فائدہ حاصل ہو اور نماز میں اللہ سے محبت میں اضافہ ہو اور سجدے کا سرور حاصل ہو، تو ان کو چاہیے کہ نمازوں کے اوقات مقرر کریں تاکہ نماز کے لیے قربانی کا موقع ملے. آپ نے مثلا ظہر کی نماز کا ٹائم 1:30 بجے مقرر کر لیا. ایک عورت نے اپنے گھر میں ظہر کا ٹائم 1:30 بجے مقرر کر لیا. اب 1:30 بجے اس کو کوئی کام پیش آ گیا تو اب کرے گی قربانی کہ نہیں، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر باقی کام بعد میں. اب یہ جو قربانی ہوگی نا، اس پر نماز کی حقیقت حاصل ہوگی، نماز میں مزہ آئے گا. اللہ دیکھے گا میری بندی میرے اپنے اتنے سارے کام آگے پیچھے کر کے آ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اور آ کے سجدے میں پڑ گئی ہے، تو بتائیے اللہ پاک کو اس عورت پہ کتنا رحم آئے گا. اور جو عورت نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن سارے کام نمٹا کے بعد میں پڑھ رہی ہے، تو اس پہ کیسے رحم آئے گا؟ اس نے کیا قربانی کی ہے؟ اس نے تو جب فارغ ہوئی تب آئی ہے. اس لیے یہ عورتیں، آپ سارے مرد بھی اپنے گھروں کی عورتوں کے نماز کے ٹائم مقرر کروائیں. جیسے یہ مسجد میں لگی ہوئی ہے نا یہ گھڑی، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے، فجر اتنے بجے، ایسے ہی آپ اپنے گھروں میں یا تو ایسی گھڑی لگائیں یا ایک چارٹ لگائیں جس میں گھروں کی عورتوں کے لیے نماز کا وقت متعین ہو. ورنہ آپ کی عورتیں نماز کی حقیقت سے محروم رہیں گی. کبھی ان کو سجدے میں مزہ نہیں آئے گا، کبھی ان کو نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ قربانی نہیں کر رہی نماز کے لیے. نماز کی حقیقت نماز کے لیے قربانی سے حاصل ہوگی. اور عورتیں تلاوت کا وقت مقرر کریں، ناشتے دوپہر اور رات کا وقت مقرر کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ اس مقرر وقت میں کھائیں. اور گھروں میں اس پہ پابندی ہو کہ ہم نے اپنے گھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. اگر کوئی بچہ آپ کے گھر کے برآمدے میں، آپ کے گھر کے کمرے میں پاخانہ کرنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو واش روم لے جائیں گے، کہیں گے نہیں یہاں نہیں، خراب ہو جائے گا کمرہ، وہاں چلو. کہ بھئی کریں گے نہیں کریں گے؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ پاخانہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستوں، پاخانہ اتنا برا نہیں ہے جتنا گھر میں غیبت کا ہونا برا ہے، جھوٹ کا ہونا برا ہے، جتنا اس گھر میں میوزک کی آواز کا بجنا برا ہے. پاخانہ اتنا برا نہیں ہے، سارا گھر پاخانہ ہی پاخانہ ہوا پڑا ہو، یہ اتنا برا نہیں جتنا اس گھر میں میوزک کا بجنا برا ہے، اللہ کی نافرمانی ہونا برا ہے، موبائل کا غلط استعمال برا ہے. کوئی بھی اللہ کی نافرمانی گھر میں ہونا، یہ گھر کے لیے اس سے زیادہ مضر ہے جتنا پاخانہ مضر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی گھر کے لیے جنجال ہے، وبال ہے. اے سی چل رہا ہو اور باہر بہت گرمی ہو، اندر اے سی چل رہا ہو، اور کوئی کھڑکی ساری کھول دے، سارا دروازہ کھول دے، تو بتائیے آپ چیختے ہیں کہ نہیں چیختے؟ او بھائی دروازہ بند کرو یار، کولنگ جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بھائی بولے تو صحیح. آپ سر ہی نہیں ہلا رہے، سو رہے ہیں کیا؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھائی مشکل سے کمرہ ٹھنڈا ہوا ہے، تم نے پھر دروازہ کھول دیا، یار کیا کرتے ہو تم؟ کولنگ کے جانے کا دکھ ہوتا ہے لیکن نبی کی سنت کے مٹ جانے کا اتنا بھی دکھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے ٹوٹ جانے کا اتنا بھی دکھ نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو یہ گھر بے چینی میں مبتلا ہوگا، بے سکونی میں مبتلا ہوگا، اس گھر میں نفرتوں کی آگ بھڑکے گی، اس گھر میں بے برکتی اور نحوست آئے گی. لگی نافرمانی ہوئی ہے. یہاں غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اوروں کی شکایتیں نہ ہوں. یہ جتنی عورتیں شکایتیں لگانے کی عادی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ شکایتیں لگانے والے آدمی کو قبر میں اتنا شدید عذاب ہوگا کچھ نہ پوچھیں. وہ ساس
جو اپنی بہو کی شکایتیں اپنے بیٹے کو لگاتی ہے، اور وہ بہو جو اپنی ساس کی شکایتیں اپنے خاوند کو لگاتی ہے، اور وہ نند جو اپنی بھابھی کی شکایتیں اپنے بھائی سے لگاتی ہے، یہ سب قبر میں جاتے ہی ان کی قبر آگ کی بھٹی بن جائے گی، چاہے یہ نمازیں بھی پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو اچانک آپ کی اونٹنی نے چھلانگ ماری۔ صحابہ نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہاں ایک قبر ہے، یہاں قبریں، یہاں دو قبریں ہیں، یہاں دو قبریں ہیں، اور ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک شکایتیں لگاتا تھا اور دوسرا پیشاب کرتا تھا، لیکن پیشاب سے کپڑوں کو، جسم کو بچاتا نہیں تھا۔ ایک شکایتیں لگاتا تھا، تیری ماں ایسی ہے، تیری بیوی ایسی ہے، شکایتیں لگاتا تھا، اور دوسرا پیشاب کرتا تھا لیکن کپڑوں کو، جسم کو نہیں بچاتا تھا، چھینٹے پڑ رہے ہوتے تھے لیکن یہ حفاظت نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ شکایتیں لگانا گھروں کا عام معمول ہے، کتنے گھر اجڑ گئے شکایتوں کی وجہ سے، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیے، ان کی بیویوں کی شکایتیں لگا کے تیری بیوی یوں کرتی ہے، دیر سے اٹھتی ہے، برتن نہیں دھوتی ہے، بڑی غافل ہے، میری مانتی نہیں ہے، میری خدمت نہیں کرتی ہے۔ یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کے اپنے بیٹے کو غصہ دلا دیا، اس نے غصے میں آ کے پٹائی بھی کر دی اور طلاق بھی دے دی۔ بچے بھی رل گئے، لڑکی بھی رل گئی، بیٹا بھی تباہ ہو گیا۔ اب ماں کہتی ہے بچے میرے پاس ہوں، بیٹا کہتا ہے بچے میرے پاس ہوں، اب عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ یہ ماؤں نے کیا، خود نے کیا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کریں۔ شکایتیں لگانا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر قبر میں عذاب ہوگا۔ کوئی کسی کی شکایت نہ لگائے، اگر کسی میں کمی ہے اس کو پیار سے سمجھائے یا دعا کرے، اور اگر نہیں سمجھتی برداشت کرے، صبر کرے۔ صبر کے فضائل کس لیے ہیں؟ صبر صرف دیوار پہ صبر لکھ کے لگانے کے لیے تھوڑی ہے، صبر عمل کے لیے ہے۔ گھروں میں فریم لگایا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور کہتے ہیں اس سے برکت آئے گی۔ اور بھائی فریم لگانے سے مدد نہیں آئے گی، صبر کرنے سے مدد آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین کا فریم لگانے سے کیا ہوگا؟ اس سے تھوڑی اللہ کی مدد آئے گی۔ فریم لگایا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین کا، اور تھوڑی تھوڑی بات پہ ٹانگیں کھینچنا، تھوڑی تھوڑی بات پہ کسی کو ذلیل کرنا، تھوڑی تھوڑی بات پہ کسی کو پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔